حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک سوال پوچھنا تھا شیخ۔ جی جی جب کوئی خیریت کیسے ہیں آپ پوچھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں الحمدللہ دعا ہے آپ کی، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیے، ہے نا؟ تو اس سلسلے میں ہم کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا میں اسی شخص کو یاد رکھنے کے لیے کہا جائے جس کے بارے میں ہمیں غالب گمان ہو کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، یا کم سے کم 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، اور ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی اللہ رب العالمین دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو عموماً بہت سارے لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں آج کل ایک یہ آیا ہے کہ دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ تو واللہ تعالی عالم بالصواب، ہر ایک سے یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو توسل اور دعاؤں کی 3 قسمیں، بلکہ بعض علماء نے جو 4 قسمیں بتائی ہے اس میں سے یہ ہے کہ کسی نیک بندے کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنا، خاص طور پر جب وہ اللہ کا ولی ہو اور زندہ ہو، موجود ہو، اور عالم برزخ کی زندگی اس کی شروع نہ ہوئی ہو، تو آپ اس کے پاس جائیں اور ان سے دعا کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر آپ سے آتی تھی دعا کرانے کے لیے۔ کبھی کبھی مدینہ میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو تحنیت کے لیے اور مدینے کا پہلا کھجور کھلانے تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جمعہ کے دن آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہر طرف ہلکت الاموال، مال ہلاک ہو چکے ہیں اور چرند پرند جو ہے بھوکے اور پیاسے ہیں، لہٰذا آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، خطبے کے دوران دعا کی، اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ تک بارش ہی نہیں رکی۔ ابر رحمت ایسا برسا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت اتنی قوی تھی کہ 1 ہفتے بعد پھر صحابی کو دعا کرنا پڑی کہ یا رسول اللہ، مطالبہ کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ اسی طریقے سے آپ نے اویس قرنی کے تعلق سے کہا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کے لیے کہے فإنہ مستجاب۔ ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن سے دعا کرائی جاتی تھی جب وہ موجود تھے، جیسے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کرا گئی بارش کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طریقے سے یزید بن اسود سے آپ نے دعا کرائی۔ تو دعا میں یاد رکھنا اسی شخص سے کہنا چاہیے جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو کہ یہ اگر دعا کرے اور اللہ نے ان کو اگر دعا کی توفیق دی تو میری جو ہے بگڑی بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی مدد سے میری حالت کو درست فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں کے ہر ایک کے زبان پر ہو گیا ہے دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، الا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دین کی پابندی کرتا ہے، سنت کا پابند ہے، تو ہم انشاءاللہ ان سے بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیک۔ اللہ بارک۔ ہم لوگ کلاس اسٹارٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کے جو دروس ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو عبارتیں ہیں، وہ امید ہے کہ آپ نے اس کو کم سے کم یاد کر لیا ہوگا، یا پھر اس کے میننگ کو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ کتنے پوائنٹس اس میں ہیں، اس کو آپ نے جو ہے میمورائز کیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک کو لیں گے اور جسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ختم ہو گیا اور اللہ کی تقدیر
اور اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے پالنہار ہے، اور اس کے اسماء اور صفات اور ذات پر چند پوائنٹس امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے آپ نے ابتدا کی، اور یہی اسٹیپ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ذکر آنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ سید الکونین ہے، شفیع المذنبین ہے، شافع محشر، ہادی کوثر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، دنیا کی کسی آدمی کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا، صاحب مقام محمود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو پوائنٹس ذکر کیے ہیں اس میں سے میں نے 3 پوائنٹس آپ کے لیے اختیار کیے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھنا شروع کرے تو بہتر ہوگا۔ بسم اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے منتخب بندے، خاص نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ جی ہاں، وہ ختم نبوت ہے، تمام متقیوں نیکوں کے امام، نبیوں کے سردار اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں۔ جی، اور آپ تمام جناتوں اور انسانوں کے لیے دین حق لے کر بطور نبی مبعوث کیے بھیجے گئے ہیں۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم جو امام طحاوی نے اور بھی 2-3 عبارتیں نقل کی ہے، لیکن خلاصے کے طور پر 3 اہم پوائنٹس امام طحاوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا بلیف ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، وہ ذکر کیا۔ نمبر 1 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 آپ سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور نمبر 3 آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت جیسے انسانوں کے لیے ہے ویسے جناتوں کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں واحد ایسا نبی ہے لاکھوں انبیاء کے درمیان جس کی نبوت سارے یونیورسل ورلڈ کو، ساری انسانیت کو جو ہے محیط ہے۔ یہ 3 پوائنٹس آج ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے منتخب بندے، خاص نبی اور پسندیدہ رسول ہے۔ اب یہ دیکھیے خاص نبی جو ہے نا، یہ نبی المجتبی کا ترجمہ ہے کہ آپ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جو ہے یہ پسندیدہ کا ترجمہ ہے کہ محمد مصطفیٰ، رسول مصطفیٰ، اور خاص نبی یعنی نبی مجتبی، تو آپ نبی مجتبی ہے اور رسول مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام طحاوی نے آپ کا یہاں پر نام ذکر کیا محمد، اور یہی نام آپ کا سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے علاوہ بھی نام ہے بہت سارے، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون کون سے نام ہیں؟ احمد، حاشر، جی احمد ہے، جی ہاں، ومصدقا من بعد مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه احمد۔ سورہ صف۔ یہ اسم احمد جو ہے تورات کے اندر بھی مذکور ہے اور بائبل کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی مذکور ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ورڈ فارکلیت ہے، بارکلیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف بیان کی جائے، مقام محمود والا، اونچے مقام والا۔ تو اس طرح کے بہت سارے ورڈنگز ہیں جو آج بھی عیسائی اور جیزس کو ماننے والے یوز کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے نبی پہ منطبق ہوتے ہیں، جیزس پہ منطبق نہیں ہوتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچنس اسکولوں پہ بڑی بڑی عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، وہ عدل سے بھر دے گا، وہ فاران سے نکلے گا، وہ بارکلیٹ ہوگا، وہ ایسا ہو۔ یہ سارے القاب جو
آج کے کیتھولک اور آج کے پروٹسٹنٹ یوز کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی پر منتخب آتے ہیں، منطبق آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر یہ القاب کی جو ہے تعین ہوتی ہے۔ تو آپ کے ناموں میں سے ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے، جو بحیثیت ایٹریبیوٹ، بحیثیت صفت بائبل کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نام؟ مزمل، مدثر، جی ابو القاسم، جی ہاں مدثر۔ بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کے نبی کے ناموں میں اسی میں اس طریقے سے مزمل ہے، اور ابو القاسم، حاشی جی ابو القاسم، الحاشر، جی ہاں حاشر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں ایک کے بعد ایک، یعنی سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ میں آنے والا نبی ہوں، اور عاقب کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے بعد کوئی نہ آئے۔ تو چونکہ میں آخری نبی ہوں اس لیے میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایسے بے شمار نام ہیں۔ علامہ قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام کے اندر آپ کے 50 نام ذکر کیے ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسے اللہ کے 99 نام ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ذکر کیے، اور بھی علماء کرام نے۔ اور آپ مدینہ منورہ آپ جاتے ہوگے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باب السلام سے جب آپ انٹر ہوتے ہو زیارت کے لیے، تو جہاں سے امام صاحب امامت کرتے ہیں تو اس کی پوری دیوار پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام محصور نہیں ہے، یہ علماء کا اپنا اجتہاد ہے، انہوں نے اجتہاد سے ان ناموں کو جمع کیا ہے۔ اور بعض صفتیں جو آپ کی وارد ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں، تو ان سنتوں سے ایک ایٹریبیوٹ یا ایک صفت لے لی اور اس سے جو ہے انہوں نے نام بنا دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے نام ہیں، اور ان میں سب سے اوتھینٹیکیشن کے ساتھ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام کے اندر جو ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ابھی آپ 99 نام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو یہ اجتہاد ہے علماء کا، کہ ورنہ احادیث میں تو اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 نام وارد ہاں ہے نا؟ جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 نام وارد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا الماحی وانا الحاشر، کہ میں ماحی ہوں۔ آپ نے اپنا نام جو ہے ماحی بنایا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع کہا گیا ہے حدیث کے اندر، اسی طریقے سے عاقب کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نام وارد ہیں۔ جہاں تک لفظ محمد ہے تو آپ سے پہلے لفظ محمد، بعض سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا نام محمد یا احمد نہیں تھا آپ سے پہلے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں موجود تھی بائبل کے اندر، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، کہ وہ نبی آئے گا، اور اہل مکہ اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ آئے گا اور اس کا نام احمد یا محمد یا محمود یا اسی کے مشتقات میں سے کوئی نام ہوگا۔ اسی لیے جو ہے ابن عساکر نے غالباً اللہ کے نبی سے پہلے 6 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام احمد یا محمد تھا، اور ان کے والدین نے اس لیے رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کے ظاہر ہونے کا پیریڈ ہے تو میرا بچہ ہی نبی بن جائے، اس لیے جو ہے وہ نام اختیار کیا گیا۔ تو علماء کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نام بتائیں گے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کے اندر ہو سکتا ہے وہ ثوابدید تک پہنچے ہو، انہوں نے اشتقاق کا خیال رکھا ہو۔ البتہ قرآن اور حدیث میں 6 یا 7 سے زیادہ آپ کے نام وارد نہیں، اور آپ کا سب سے بہتر نام جو حدیثوں کے اندر اور صحابہ کرام کے تذاکر میں ملتا ہے وہ محمد ہے۔ لہٰذا اسی نام سے ہم جو ہے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، اور اسی نام کو جو ہے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے منتخب بندے، عبدہ المصطفیٰ، منتخب بندے
चुनिंदा बंदे, अल्लाह के चुने हुए, और खास नबी, यानी अरबी में ऐसे हैं नबीयुल मुस्तफ़ा, क्या आपके मुस्तफ़ा नबी हैं, और पसंदीदा रसूल, व रसूलुहुल मुजतबा। मुजतबा और मुस्तफ़ा दोनों एक ही सिफत है। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, अल्लाह ताला ने आपको अपने लिए पसंद फरमाया। तो हर एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मुस्तफ़ा और मुजतबा है। इसमें एक चीज जो हमें सीखने की इस सेंटेंस में वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उसके बंदे हैं, आब्द हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई आज के हमारे इस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज अब्द इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझते। तो यहाँ पर इमाम तहावी की इबारत में उन्हें जवाब दिया गया है कि ये जो वर्ड आब्द है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अशरफे मकामात पे जिक्र करता है, और अपने कई नबियों को अल्लाह ताला ने लफ्ज अब्द के साथ खिताब किया। जैसे अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, सूरह सौद आयत नंबर 41 में, कि हमारे बंदे अय्यूब को आप याद कीजिए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपने जो है लफ्ज अब्द से याद फरमाया। इसी तरीके से सुलेमान के बारे में फरमाया अलैहिस्सलाम निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, निअमल अब्दु, क्या ही बेहतरीन बंदे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला के फरमा बरदार और नेकोकार, अल्लाह के हुक्म के आगे जो है झुकने वाले। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने अब्द का, क्या ईसा भी अब्द थे? फरमाया इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया काना अब्दन शकूरा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने जब आपके मुअजिज़े इसरा और मेराज का तज़किरा फरमाया तो कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि हमने अपने बंदे को इसरा कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो डिस्टेंस है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में जो ये किया उसको जो है इसरा कहा जाता है। तो अब्द होना ये आपकी सिफत खास में से है, और अब्द होना उन लोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला का एक पार्ट है, अल्लाह ताला का नूर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस ज़मीन के ऊपर साया है। इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं और नबी के मकाम से उठाकर उलूहियत के मकाम तक पहुंचा देते हैं, और फिर अल्लाह के नबी से तवस्सुल, वसीला और शिर्क की वो राहें इख्तियार करते हैं जिनसे जिनमें और अहले कुफ्र में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये उन लोगों का गुलू है। दर हकीकत अल्लाह ताला ने नबी के लिए जब लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया है तो हम भी नबी के लिए लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है व अन्नहु खातिमुल अंबिया, वो खातिमे नबूवत है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से नबूवतों को खत्म किया गया। नबूवत में सबसे आखिरी नबी है, रसूलों में सबसे आखिरी रसूल है। देखिए दो इस्तिलाह है यहाँ पर, दो टर्मिनोलॉजीज है, एक है खत्मे नबूवत और एक है खत्मे रिसालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमे नबूवत भी है और आप जो है खातिमे रिसालत भी है। अल्लाह ताला ने आपके जरिए से नबूवत को भी खत्म किया और आपके जरिए से अल्लाह ताला ने रिसालत को भी खत्म किया। सवाल ये पैदा होता है कि नबी किसे कहते हैं और नबी और रसूल में क्या फर्क है? क्या आप लोगों के पास इसका कोई खल्फिया, इसका कोई बैकग्राउंड है? रसूल के ऊपर शरीयत नाजिल होती है और नबूवत खाली वो शरीयत का थोड़ा जोर से बोले। रसूल के ऊपर एक शरीयत नाजिल होती है या कोई किताब नाजिल होती है तब उसको रसूल कहा जाता है, और जो पहले किसी आई भी किताब को फॉलो करता है उसको नबी कहा जाता है। बहुत अच्छे। एक फर्क आपने ये जिक्र किया कि रसूल के ऊपर किताब नाजिल की जाती है, यानी उन्हें नई शरीयत देकर भेजा जाता है, जबकि नबी जो है वो पुरानी शरीयत को ही फॉलो करता है और पुरानी शरीयत के हिसाब से ही लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। इसके अलावा कोई और डिफरेंस आप जानते हैं?
ہر ایک نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتے ہیں. جی ہاں، آپ نے کہا کہ نبی رسول نہیں ہوتا لیکن رسول نہیں ہوتا. لیکن رسول نبی ضرور ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسالت از بگر دین نبوت، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ. جی 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 جی. اس کے علاوہ اور کوئی فرق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہدایت لوگوں کو یہ کرتے ہیں، کیا ہدایت دیتے ہیں. ہدایت مطلب وہی پہنچاتے ہیں، بلکہ رسول کو وہ کام نہیں ہوتا شاید. اچھا، آپ نے الٹا کر دیا اس کو. سوری. ہاں، ایک فرق یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کی طرف جو ہے وحی نہیں ہوتی، اور رسول اسے کہتے ہیں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، دونوں کی طرف وحی ہوتی ہے، دونوں کی طرف ہوتی ہے. لیکن نبی کو جو وحی دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کے لیے دی جاتی ہے، اس کو جو ہے لوگوں کو بلانے کا ذمہ نہیں دیا جاتا. لیکن رسول کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے نازل ہو اس کو جو ہے دوسرے تک پہنچائے. لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی لیکن وہ نبی نہیں تھے، جیسے مریم علیہ السلام. آسیہ علیہ السلام. بہت اچھے. نبوت تو عورتوں میں ہوتی نہیں ہے، لیکن مریم علیہ السلام کے اوپر وحی کا نازل ہونا یا انہیں الہام ہونا یہ ثابت ہے. طریقے سے حاضر آسیہ علیہ السلام. جی موسیٰ علیہ السلام کی ہاں، والدہ. آسیہ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی آتا ہوا وحینا الی ام موسیٰ. اسی طریقے سے اللہ نے ام موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ بچے کو لے کے پریشان تھے کہ اب اس بچے کا کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ام موسیٰ کو اس بات کی وحی کی کہ ایسا اور ایسا کرو، اس کو صندوق میں تابوت میں ڈال دو اور اس کو جو ہے چھوڑ دو، تو وہ جو ہے فرعون کے ہاتھ لگے گا اور فرعون خود موسیٰ کی پرورش کرے گا. جی ہاں، تو اس میں بہت سارے فروق اور بہت سارے ڈفرینسز علماء کرام نے ذکر کیے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس سلسلے میں تھوڑی سی اچھی لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں اس شخص کو جس کو اللہ تعالی غیب کی چیزوں میں سے کسی چیز کی خبر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت پر مامور کرے. لیکن لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کوئی نئی کتاب نہیں دیتے، بلکہ اپنے سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سے کسی کا کانسٹیٹیوشن، کسی کو لا حکم جو اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق عمل کا حکم دیتے ہیں. جی، اور رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کی طرف وحی کرے، شیخ کو رسالت عطا کرے. شیخ ایک سیکنڈ. اور جی بولیے. ابن تیمیہ کے اس قول کو دوبارہ دہرائیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم غیب کی چیزوں میں سے کسی چیز کی خبر دیتا ہے. جیسے ایگزامپل، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہے ان میں سے کوئی چیز کی خبر اسے عطا کی تو وہ نبی ہے، لیکن اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خواہ وہ اپنی طرف سے دوسروں تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، اگر اسے نئی کتاب دی گئی تو وہ رسول ہے، اور اگر نئی کتاب اسے نہیں دی گئی اور پرانے ہی کسی نبی اور کسی رسول کی کتاب کو فالو کر رہا ہے اور اپنی قوم کو اس میں سے دیکھ کر سکھا رہا ہے تو وہ نبی ہے. شیخ جیسے ابھی کہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ علم غیب کی چیز میں سے اللہ رب العالمین کسی چیز کو ان پر ظاہر کر دیتا ہے، تو کیا وہ چیز کو عوام الناس تک بتاتے تھے؟ کیا بولے آپ نے؟
جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ نبی ہے جس پر اللہ رب العالمین کسی اپنے غیب میں سے، علم غیب کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی خبر کر دیتا ہے، تو وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ان پر جو ہے یہ نہیں رہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا ان پر کوئی فرض نہیں ہے اس غیب، تو وہ اپنے تک ہی رکھے گا۔ تو اب جیسے اب وہ اپنے تک ہی رکھے گا تو اور وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا بھی ذمہ دار نہیں ہے، تو آخر ہے تو کیا کام نبی کا؟ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جو قیامت کے دن صحیح حدیث میں آتا ہے اور کہ چیز اکیلے آئیں گے، ہاں ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک بھی فرد نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انہوں نے دعوت دی ہو خواہ انہوں نے دعوت نہ دی ہو، قیامت کے دن وہ اکیلے ہیں، لیکن وہ نبی ہے نا۔ تو نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی پر ان چیزوں کی پابندیاں نہیں ہوتی جو رسول کے اوپر ہو، اور رسول کسی بھی سماج اور معاشرے میں کتاب کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کے پیغام کو من اور عن پہنچانے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ باتیں شیخ الاسلام نے اس لیے ذکر فرمائی ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان نبی اور رسول کے فرق کو لے کر بہت سارے ڈفرنسز پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے بہت سارے انہوں نے جو ہے الگ الگ تعریفات ذکر کی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے اس راہ کو اپنایا ہے جس کے ذریعے سے اہل اعتزال کا جواب دیا جا سکے۔ میں آپ کو شیخ الاسلام کی عبارت جو ہے یہاں پر پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، قال ابن تیمیہ فالنبی هو الذی ینبئہ اللہ، نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی علم غیب میں سے کسی چیز کی خبر دے، نبا دے، وَهُوَ يُنَبِّئُ بِمَا أَنبَأَ اللَّهُ، اور وہ صرف اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اللہ نے اسے بتایا۔ فَإِنْ أُرْسِلَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ لِيُبَلِّغَهُ رِسَالَةً مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر اسے حکم دیا جائے، بھیجا جائے، حکم دیا جائے کہ جو اللہ کے مخالف بندے ہیں ان میں جا کر اس بات کو پہنچانا ہے، تو اگر وہ پہنچانے پر مامور ہے تو وہ رسول ہے، وہ پہنچانے پر مامور ہے، فَهُوَ رسول، تو وہ رسول ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِالشَّرِيعَةِ قَبْلَ، لیکن اگر وہ صرف ما قبل شریعت پر عمل کر رہا ہے، دوسرا اس کا کوئی کام نہیں ہے، وَلَمْ يُرْسَلْ، اور اسے تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، صرف عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نبی ہے۔ فَهُوَ نَبِيٌّ لَيْسَ بِرَسُولٍ، قَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تو یہ بہت دقیق فرق ہے نبی اور رسول کے درمیان۔ ہمیں اس میں سے یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ نبی اور رسول کا جو بھی فرق ہو، ہمارے جو نبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول بھی ہے اور یہ نبی بھی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم نبوت بھی بنایا ہے اور آپ کو خاتم رسالت بھی بنایا ہے۔ ختم نبوت تو ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہوگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور اس عقیدے کا جو ہے ہندوستان پاکستان کی فضا میں بہت اہم مقام ہے، قادیانیوں کے، احمدیوں کے، لاہوریوں کے عقیدے کے مقابلے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبوت اللہ رب العالمین کی ایک خاص جو ہے اللہ کا انعام ہے بندوں کے اوپر، اور اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ نبوت ختم ہو گئی تو ہمیں یہ معلوم تو ہمیں یہ اس بات پر یقین کر لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ختم ہو گئی، اور اللہ کی صفت رحمت سے صفت رحمت کی اللہ سے نفی کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے مسئلے پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں قادیانی حضرات۔ تو ہم ان کا یہ جواب دیتے ہیں کہ صفت رحمت اللہ رب العالمین کی مستقل صفت ہے، اور صفت رحمت ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبوت بنایا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم نبوت نہیں بناتا، شریعت آپ کی مکمل نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے نہ آئیڈیل ہوتے، نہ نمونہ ہوتے، نہ قدوہ ہوتے، اور نہ ہی اسلام کی اہل ایمان کی یہ جم غفیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نصیب ہونے والی وہ نصیب ہوتی۔ لہٰذا نبوت کا آپ پر ختم کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی اتباع کو ختم نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا۔ تو آپ جو ہے خاتم نبوت ہے، تمام متقیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ذکر فرمائی۔ تیسری چیز جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ تمام جناتوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ تمام جناتوں اور انسانوں کے لیے دین حق لے کر بطور نبی مبعوث کیے گئے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تمام انسانوں کی طرف اور تمام جناتوں کی طرف۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ آپ صرف انسانوں کے نبی تھے، جناتوں کے نہیں تھے۔ ایک رد ان کا ہوا۔ دوسرا رد ان لوگوں کا ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف عربوں کے نبی تھے، اور یہی وہ اعتراض ہے جو آج ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے کیتھولک بھائی جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یونیورسل نبی ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صرف اور صرف عربوں میں بھیجے گئے نبی تھے، جبکہ یہ شبہ نہ ہمارے نزدیک درست ہے نہ پروٹسٹنٹ کے نزدیک درست ہے۔ بیچارے پروٹسٹنٹ ہے، مارٹن لوتھر کے ماننے والے، جو ہمارا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت صرف بنو اسرائیل تک محدود تھی۔ ان کی ویب سائٹس پہ آپ جائیے بہت ساری، یہ الگ بات ہے کہ آج کے بہت سارے پروٹسٹنٹ وہ سب کے سب کیتھولک بن گئے ہیں، لیکن جو انصاف پسند ہے وہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ایک مخصوص دائرے کار میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہم قرآن سے بھی دی جا سکتی ہے، بائبل پہ سے بھی دی جا سکتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی دی جا سکتی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی دی جا سکتی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف چند پرٹیکولر لوگوں تک اور چند قبیلوں تک اور بنو اسرائیل کے گمراہ لوگوں تک بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 158 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دو کہ اے سارے کے سارے لوگوں، سارے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ یہ تو ہمارا قرآن کہتا ہے، اور خود قرآن کریم نے کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی کہا۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے تعلق سے کہا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ بعثت الی الناس عامہ، مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہمارے اللہ کے نبی کے بارے میں ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں عالمی نبی اور پورے ورلڈ کا اور یونیورسل نبی ثابت کرنے کے لیے، یونیورسل پروفٹ ثابت کرنے کے لیے پوری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ساری دنیا کے عیسائی، اور دوسری طرف عیسائیوں کا خود ایک طبقہ ہے جو ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے اگینسٹ میں، اور کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے، کہ ہماری تورات کی اور انجیل کی روح کے ہی خلاف۔ تو ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 6 کے اندر
इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात, कि बेशक मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया रसूल हूँ और मुझे तस्दीक करने के लिए भेजा गया है उस तौरात की जो तुम्हारे सामने है। मुझे तस्दीक करने के लिए भेजा गया है उस तौरात की जो तुम्हारे सामने है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो मूसा की शरीयत की तकमील और ततिम्मा थी, कोई मुस्तकिल शरीयत नहीं थी। एक चीज ये समझ में आती है। दूसरी चीज इससे समझ में आती है कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात, मेरे पास ये जो तौरात रखी हुई है, ये जो तौरात मेरे पास है, उसकी तस्दीक के लिए मुझे भेजा गया है। जो तौरात, जो ओल्ड टेस्टामेंट आपके पास है, आपके पास है, उसकी तस्दीक के लिए नहीं, क्योंकि आपके पास जो है उसमें बहुत सारी नई नई चीजें दाखिल हो गई है। खुद मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दाखिल, वह अलकल अलवाह, जो है अलवाह को फेंक दिया। उसके बाद गुस्सा हुए बनो इसराइल पर मूसा अलैहिस्सलाम, अरे ये क्या कर दिया तुमने। फिर जो है भागते भागते जो है इस पर आए वादी तीह में। फिर जो है यहूदियों पर एक लंबा अरसा गुजरा है, बुख्त नस्सर का वाकया हुआ, तकरीबन 3 से ज्यादा मर्तबा जो उनका जो हैकल है, हैकल सुलेमानी, उसको ढाया गया, हैकल सुलेमानी को। और रोमियो ने, बेज़ंटीन लोगों ने उस पर कई मर्तबा हमला किया और तौरात को ज़ाये कर दिया। फिर सभी ये बाबिल, यानी बाबिल की तरफ, इराक की तरफ यहूदियों को जो जकड़ जकड़ कर इन्होंने, रोमियो ने जो है बांध बांध कर फलस्तीन से निकाल दिया, उनकी तौरातों को जला दिया। कुछ कुछ हिस्सा लेके वो चुपके से जो है लेके जो है इसमें शाम वगैरह में दाखिल हुए। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए यहूदियों के साथ कि उनकी तौरात असली हालत में बरकरारी नहीं थी, बहुत तब्दीलियां हुई। छोटी सी तौरात थी, बाद में जब वो ज़ाये हो गई और यहूदियों पे जुल्म हुए दुनिया में, वो वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि जमीन में यहूदियों की बदमाशी की वजह से हमने इनको टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया। जाओ बंटते रहो, यूनाइट मत रहो, एक साथ यूनिटी के साथ मत रहो। तो इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी तौरात जब ज़ाये हो गई तो उसका जो पार्ट ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बाकी था, उस पार्ट की तस्दीक के लिए ईसा को भेजा गया अलैहिस्सलाम। और फिर उसमें जो चीजें ज़ाये हो गई थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को ततिम्मा के तौर पर अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई कि ये इंजील दरअसल तौरात का ततिम्मा है, तौरात का बैकअप नुस्खा है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है वो आलमी शरीयत नहीं, ये सिर्फ तौरात का जो हिस्सा ज़ाये हो गया उसमें से जो चीज सही थी उस सही चीज के बयान करने के लिए भेजा गया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह पे फरमाया मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिन अत-तौरात, मेरे सामने जो तौरात का जो ये नुस्खा है इसकी तस्दीक के लिए मुझे भेजा गया है। फिर उसके बाद सूरह माइदा में आयत नंबर 72 में फरमाया व रसूलन इला बनी इसराइल, कि हमने ईसा को रसूल बना के भेजा बनु इसराइल की तरफ। बस बनु इसराइल एक ट्राइब से, एक कौम है जो शाम के अंदर और मेडिटेरियन सी के अतराफ में बसा करती थी। यही उनकी दुनिया थी, इससे बाहर नहीं थे वो। अहले अरब में देखिए, मक्का में आपने सुना कभी कोई बनु इसराइल में से था? नहीं था, क्योंकि उनकी दावत आलमी थी नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी उनका एक छोटा सा पार्ट थे, बनु इसराइल का आप एक पार्ट थे। तो अल्लाह ताला ने खुद उनके बारे में कहा कि वो रसूल अल्लाह बनु इसराइल, हमने उनको रसूल बना के भेजा बनु इसराइल। और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो बयान किया, तो उस वक्त हमें बताया कि वो जो मुखातब करते थे, लोगों को एड्रेस करते थे, तो उस वक्त सारे यूनिवर्सल वर्ल्ड को, आलम को, दुनिया को एड्रेस नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तालीमात में है कि आपने पूरे या अय्युहन नास करके मुखातब किया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम में क्या था?
या बनी इसराइल, ए बनु इसराइल, या बनी इसराइल उबुदु रब्बकुम उबुदु रब्बी व रब्बकुम रब्बुकुम, कि मेरी इबादत करो और मेरे रब की उस रब की इबादत करो जिसका मैं बंदा हूं और तुम भी बंदे हो। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की दावत थी जो कुरान ने जिक्र की। आइए बाइबल की तरफ। इंजील मत्ता के अंदर जो है इसहा नंबर 24 के अंदर अल्लाह जो है वारिद है कि लम उरसल इल्ला इला खिराफी बैती बनी इसराइल अद्दाल्ला, कि मुझे अल्लाह ने बनु इसराइल के जो गुमराह लोग हैं उनकी तरफ भेजा है। फिर उसके बाद अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिन लोगों के साथ मिलते थे और जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे, तो वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम से तौरात के बारे में सवाल करते थे, बाइबल के बारे में, इंजील के बारे में सवाल नहीं करते थे। आज हमारे जमाने में जो बाइबल है, एक्चुअल ये जो वर्ड बाइबल है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें यहूदियों की सारी किताबें दाखिल है, इसी में जो है तौरात है, और हम सब जानते हैं कि तौरात 5 है। आप लोग जानते हैं तौरात? आप लोगों ने में से किसी ने देखी है तौरात? नहीं शेख। जी हाँ, तौरात जो है 5 किताबों का नाम है। उसमें जो है 5 किस्म के सिफ्र है, सिफ्र खुरूज, सिफ्र लावीन, सिफ्र अदद, सिफ्र तस्निया और नमो कीजिए शेख, तौरात की 5 अक़साम को आप टेक्स्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। तो इन 5 के अलावा जो छोटी छोटी किताबें हैं, सुहूफ इब्राहिम मूसा, बाज कहते हैं उनको, और बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये अंबिया के छोटे छोटे नोट्स थे जो उन्होंने तौरात पे लिखे, जैसे सिफ्र हिस्कियाल है, उसके बाद सिफ्र नबुव्वैम है, कुतुब हकूवैम है। तो ये सब तौरात का पार्ट्स है। और ये हो गया ओल्ड टेस्टामेंट। और बाइबल का दूसरा हिस्सा है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? इंजील है, और इंजील में जो है 4 इंजील बहुत मशहूर है। इनके अलावा जो है कुतुबे, वो कुतुब जो पौलुस ने, या जिसको हम जो है सेंट पाउल कहते हैं, अरबी में उसे पौलुस कहते हैं, तो पौलुस ने जो है उसमें इजाफा किए। जो 4 इंजील थे, यूहन्ना, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना, इंजील लूका और इंजील मरकुस, ये 4 इंजील थे। इसमें जो सेंट पाउल ने इजाफा किया उसका मजमुआ मिलाकर टोटल 27 बुक्स है जो ओल्ड टेस्टामेंट के, न्यू टेस्टामेंट में। और तकरीबन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तकरीबन 13 बुक्स है, इस तरीके से 40 है। और बाज लोगों के अंदर वो 43 तक पहुंचते हैं, बाज के नजदीक 47 पहुंचते हैं, बाज के नजदीक 49 पहुंचते हैं, बाज के नजदीक 55 पहुंचते हैं। तो ये पूरी किताबें जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसका नाम हमारे इस जमाने में रखा गया है बाइबल, यानी यहूद और नसारा दोनों की किताब, यहूद और नसारा दोनों की किताब। बाइबल को सारे ईसाई मानते हैं। अब ये बहुत अलग चीज है, बहुत अलग इख्तिलाफ है कि प्रोटेस्टेंट कितना मानते हैं, कैथोलिक, लेकिन मजमूई तौर पर बाइबल को सारे ईसाई मानते हैं। लेकिन यहूदी कंप्लीट बाइबल को नहीं मानते। बाइबल का सिर्फ वही पार्ट मानते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो हजरते मूसा पर या उनके हाकामात के जरिए दिए गए स्टेटमेंट और नोट्स है। बस ईसा अलैहिस्सलाम पर जो चीज नाजिल हुई उसको यहूदी बिल्कुल भी नहीं मानते, बल्कि उसे लानत का सबब समझते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें नहीं है, असल किताब जो है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है। और यही बात दुरुस्त भी है अगर हम सही तौर पर गौर करें। और ये जो दुनिया में इस वक्त ईसाइयों ने ये शुबहा पैदा करके रखा है सारे इंटरनेट की दुनिया पर कि ईसा अलैहिस्सलाम ही सारी दुनिया की तरफ नबी है, तो इस शुबहे के जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के नबी है तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में वजाहत की कि मैं सारी दुनिया का नबी नहीं हूं, मुझे सिर्फ बनी इसराइल की तरफ भेजा गया। फिर उसके बाद आपके बाद आने वाले जो नसरानी लोग थे, एक तवील फतरे तक 400 साल तक कोई भी नसरानी ये नहीं समझता था कि ईसा अलैहिस्सलाम आलमी नबी है। ये सेंट पाउल ने आपको जो है आलमी नबी बनाया 325 में, जो उनकी जो मीटिंग लगी मजमा निकिया के अंदर, उसमें उसने उनको आलमी नबी करार दिया, वरना उससे पहले आप आलमी नबी नहीं थे। इसके बाद भी लाखों करोड़ों ईसाई ऐसे थे जो आपको आलमी नबी नहीं मानते।
دلیل اس کی دلیل نجاشی بادشاہ کا واقعہ ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام اور صحابیات وہ بادشاہ کے دربار میں گئے نجاشی کے، اور نجاشی نے پھر دونوں کے ڈائلاگ سنے، کفار مکہ نے کیا کہا اور حضرت جعفر نے کیا کہا، یہ سب آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، سیرت میں آپ لوگوں نے کئی بار پڑھا ہوگا۔ تو اس وقت نجاشی کے زبان سے جو ایک جملہ نکلا اور صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، نجاشی نے کہا ان ھذا والذی جاء به موسی لیخرج من مشکاۃ واحد، کہ جعفر ابھی جو آپ نے جو پڑھا سورہ مریم کی، جو آپ نے سورہ طٰہٰ کی جو آپ نے تلاوت کی، یہ چیز اور موسیٰ کی کتاب میں جو چیز آئی ہے دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، بادشاہ کرسچن ہے، بادشاہ عیسائی ہے، لیکن تعریف کس کی کر رہا ہے؟ موسیٰ کی کر رہا ہے۔ تعریف کون سے اسکرپٹ کی کر رہا ہے؟ تورات کی کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے تعلق سے بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناتوں اور انسانوں اور شیاطین کے تعلق سے کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا ہے ہماری قوم والو، ہم نے سنا ہے ایسی کتاب کے بارے میں جو موسیٰ کے بعد نازل کی۔ تو موسیٰ اگر یونیورسل مذہب اگر کسی کو ماننا تھا اسلام سے پہلے تو وہ موسیٰ کا مذہب، جس کی تکمیل کے لیے عیسیٰ کو بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اور کئی نبیوں کو بھیجا گیا جن کا مقصد یہ تھا کہ توراہ کو نافذ کرے، توراہ کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نافذ کرے۔ لیکن جن لوگوں کو بھیجا گیا انہوں نے امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچایا اور لوگوں نے اس کو نافذ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف بھیج کر ساری انسانیت پر احسان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنایا۔ تو یہ تین بنیادی پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یونیورسل نبوت ہے، سارے انسانوں اور جناتوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، اور آپ کو صرف جو ہے اہل عرب کی طرف نہیں بلکہ ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ تو عموماً امید ہے یہ تینوں نوٹس جو ہے آپ کے سامنے واضح ہیں انشاءاللہ۔ شیخ تو آپ ان تورات کی پانچوں کتابوں کے نام ٹیکسٹ کرنے والے تھے؟ ہاں جی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر۔ اور ایک بات شیخ، جو نجاشی نے کہا تھا وہ آپ پلیز ریپیٹ کریں گے؟ نجاشی بادشاہ نے جو کہا تھا، میرے خیال سے اگر میں اس کا چیٹ بھیج دوں تو بہتر ہوگا، لیکن چیٹ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں صفر خروج وقت بھی بہت کم رہ گیا شیخ۔ سفر خروج میں کیا ہے؟ سفر خروج میں جب موسیٰ علیہ السلام جب نکلے طور سینا سے اور میڈیٹرین سی کی طرف گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور بیت المقدس کو فتح کرو، تو اس میں جو واقعات ذکر کیے گئے ان کے وادی تیہ سے نکلنے کے واقعات، طور سینا سے نکلنے کے واقعات، اور جو بنو اسرائیل کے ساتھ اس پیریڈ میں ہوا وہ سفر خروج میں ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہے سفر عدد۔ سفر عدد میں کیا ہے؟ سفر عدد میں بنو اسرائیل کے ٹرائبز کا ذکر ہے کہ بنو اسرائیل میں کتنے ٹرائبز تھے اور موسیٰ علیہ السلام کون سے ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے قبیلے تھے، کتنے خاندان تھے، ان کے ٹری ڈائیگرام کیا ہے، اور
कौन से खानदान का किसके साथ रिश्ता हुआ और ये नूह अलैहिस्सलाम से कैसे मिलते हैं, सुलेमान बिन दाऊद का नसब नामा क्या है, ये सारी चीजें जो है सिफर अदद में है। इसके अलावा है सिफर, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में आपको चेक करना पड़ेगा। लावीयीन, सिफर लावीयीन। सिफर लावीयीन में क्या है कि इन लोगों का एतकाद ये है कि बनु इसराइल यानी इसराइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के एक चौथे बेटे थे अल्लावी, तो लावी की नस्ल से यहूदियों की नस्ल चली है, तो उस पे उन्होंने बाकायदा एक सिफर ही लिख दी, तो उसको जो है सिफर लावीयीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिफर तस्निया। सिफर तस्निया में क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अस्फार, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ सिफर तस्निया में क्या है वो। जी हाँ, सिफर तस्निया जो है अरबी इब्री जुबान के अंदर एक सिफर है जिसमें यशू अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है यूशा बिन नून को जिम्मेदार बनाया, हारून अलैहिस्सलाम की वफात तो पहले ही हो गई थी, फिर यूशा बिन नून से जो हुकूमत के वाकयात चले तो ये सारे वाकयात जो है सिफर तस्निया के अंदर जिक्र किए गए हैं। ये शेख, इन किताबों की लैंग्वेज क्या थी? इन किताबों की लैंग्वेज किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ज्यादा गालिब गुमान है कि ये इब्रानी जुबान के अंदर किताबें थी जो बहुत बाद के जमाने में लिखी गई। और एक सिफर है जो सबसे पहली सिफर मानी जाती है, उसको कहते हैं सिफर तकवीन। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अरबी के हिसाब से पता है। सिफर तकवीन में क्या है कि कायनात वजूद में कैसे आई। हमारे कुरान ने कायनात के वजूद के बारे में क्या कहा कि एक जो है बड़ा जो है जिसको आजकल बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी का एक छोटा सा हिस्सा कुरान के साथ जो है मैच करता है। क्या अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया नहीं देखा क्या न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, क्या आसमान और जमीन जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, हमने जो है एक स्टॉर्म के जरिए उसको जो है जुदा कर दिया। तो बाज लोग जो है कहते हैं कि इस आयत के अंदर जो कानता रत्कन फफतकनाहुमा कहा गया है ये जो है बिग बैंग थ्योरी के मुमासिल है, बाज लोग ऐसा कहते हैं, वल्लाहु आलम। बहरहाल सिफर तकवीन जो है ना, इसमें ये सारे वाकयात बयान किए कि दुनिया कैसे वजूद में आई, अल्लाह ने दुनिया को कैसे बनाया, और फिर अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह उनके हिसाब से अल्लाह ताला थक गए, पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, फिर आदम को पैदा किया, फिर हव्वा को पैदा किया, फिर हव्वा ने गुमराह किया नऊज़ बिल्लाह आदम को, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को निकालने में हव्वा का हाथ था, इसलिए औरत जो है मलऊन है इस दुनिया के अंदर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारी चीजें जो है तौरात ने जिक्र की है, जबकि कुरान कहता है कि बेचारे हव्वा की कोई गलती नहीं है। फवस्वस लहुमा शैतान, शैतान ने दोनों के दरमियान वसवसा डाला। फअज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने दोनों को गुमराह किया। वक़ासमहुमा, शैतान ने दोनों को कसम दिलाई। तो हर जगह अल्लाह ताला ने जो है शैतान को मौरिद इल्जाम ठहराया, न कि आदम और हव्वा को। और अगर शैतान की बात में अगर कोई झांसे में आया तो आदम है, वअसा आदम रब्बहु फग़वा, तो आदम जो है झांसे में आ गया, ना कि हव्वा। तो तौरात और इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर ये है कि असल गुमराही की असास औरत है, जबकि कुरान ने इसकी नफी की कि गुमराही की असास औरत नहीं है, गुमराही की असास शैतान है जिसने दोनों को गुमराह किया, और दोनों में सबसे पहले आदम गुमराह हुआ। शेख, इंजील की 4 किताबें एक मरतबा जिक्र कर दीजिए प्लीज। इंजील की 4 किताबें, जी हाँ, तो इंजील मत्ता, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना और इंजील मरकुस। 4 इंजील नहीं है, इंजील तो 400 से ज्यादा है। कितनी है? 400 से ज्यादा। और एक ईसाई स्कॉलर का कहना है कि सिर्फ मेरे पास इंजील के 400 नुस्खे हैं। जब मैं किसी एक नुस्खे में देखता हूं तो दूसरे से इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्स है कि मैं पागल हो जाता हूं। एक स्कॉलर ने करीब में जो है किसी यूरोपियन स्कॉलर ने बात कही है
बहरहाल इंजील है ना, बहुत सारी इंजीलें थी। पहले इन्होंने 12 इंजीलों पे इत्तेफाक किया, उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस करते करते 4 पे लाकर रख दिया उसको, और फिर जो दूसरी किताबें थी उसको इंजील के ताबे कर दिया कि इंजील का तर्तीमा, जैसे हम कहते हैं ना कुरान करीम, फिर कुरान की तफसीर आती है, तो ये सारी तफसीरात को भी उन्होंने बाइबल के अंदर शामिल कर दिया। तो इंजील अपनी असली हालत में कुछ हद तक तौरात के बारे में कहा जा सकता है कि हाँ कुछ ऐसे उसमें स्टेटमेंट्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत मतलब कुरान करीम से मैच खाती है, लेकिन इंजील के बारे में तो बस उसको उन्होंने भर दिया है मुकम्मल ईसा अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी से और ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत से उसको भर दिया गया है। शेख आपने जो बुक्स के नाम लिखे हैं वो मुझे शो नहीं हो रहे। हम तो ये किसी को डायरेक्ट मैसेज में चले गए क्या? वो तो हमको भी नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ ये फारूक मोहम्मद साहब अच्छा ये फारूक मोहम्मद साहब को डायरेक्ट चले गए, तो मैं इसको पेस्ट करके दोबारा लिख देता हूँ। इसमें एक छूट गया है। जो 5 बुक्स ऑफ तौरा है उसमें सेकंड वाली आपने सिफरे अरकाम बोली है ना, फिर दोबारा आपको डायरेक्ट चले गए। सिफरे तकवीर, इसको अब आगे हैं शेख। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इस पर हम लोग गुफ्तगू करें कि इसका और कुरान के साथ इसका कंपेयर करें तो बात जो है बहुत लंबी हो जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आलमी नबी है, और तौरात और इंजील के तनाजुर में खुद मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है आलमी और यूनिवर्सल नबी है। बहरहाल हमको ये 3 पॉइंट्स इंशाल्लाह याद रखना है, और नेक्स्ट वीक हम लोग नया सबक लेंगे कुरान करीम पर ईमान जो है कैसे हमें रखा जाए, और कुरान दरअसल क्या है, क्या कुरान अल्लाह का कलाम है, कैसे नाजिल हुआ, इस बारे में लोगों के शुबहात क्या है, उसका जवाब कैसे दिया जाए, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट दर्स के अंदर देंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा या शेख। किसी भाई ने यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है बिलाल आरिफ साहब ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है इंग्लिश में, ये चारों असफार का मैं यहाँ पर जी शेख जो आपने सिफरे फुरूज बोला था वो बुक ऑफ एक्सोडस है, और सिफरे अदद बुक ऑफ नंबर है, सिफरे लवीनिया बुक ऑफ लेविटिकस है, सिफरे तस्निया बुक ऑफ डिट्रोनॉमी है, और सिफरे तकनीम बुक ऑफ जेनेसिस है। अच्छा बेहतर है माशाल्लाह, अच्छी मालूमात माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मेरे पास शरह अक़ीदा तहाविया है, लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें ये तमाम टाइटल पेज बताइए, उसका फर्स्ट पेज बताइए। ये दारुस्सलाम की है शायद। हाँ कौन है मुसन्निफ, कौन है? दारुल इल्म जहान है, बस 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 बहुत अच्छी किताब है, देख लिया मैंने। जी जी जी, ये दारुल इल्म मुंबई से छपी है, ये दारुस्सलाम नहीं है। नहीं यहाँ दारुस्सलाम वाली है, नहीं दारुस्सलाम नहीं। जी जी, ये अकरम मुख्तार साहब ने छापी है। जी हाँ जानता हूँ मैं इसको, हमारे शेख अकरम मुख्तार की है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है माशाल्लाह। तो लेकिन मैं ये सारी देख रही हूँ, मिल रही है मुझको। क्या बोले शेख? और मैं देख रही हूँ ये सारी चीज मुझको नहीं मिल रही है। जी हाँ, वो जो आपके पास है ना वो शरह है, बहुत हाँ, तवील शरह है वो, और हमारे आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा होगा जो टाइटल पेज पे हमने जो लिखा है, आप स्क्रीन पे देखिए, अकीदा तहाविया मुंतखिब 20 फकरात। हाँ, हमने जो इख्तियार किया है वो इमाम तहावी के अकीदे में से सिर्फ हमने 20 सेलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं, बाकी पूरी किताब नहीं ली है हमने, है ना। और ये अकरम भाई की है ये। जी जी, वो शरह है, वो काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है, काफी तवील एक्सप्लेनेशन है उसका। वो अकीदा तहाविया छोटी सी किताब है, उसकी कई शुरूहात है, 50 शुरूहात है, और अगर आपको शरह के साथ पढ़ना है तो अकरम मुख्तार साहब ने जो छापा है दारुल इल्म से, जो आपके हाथ में है, उस शरह को भी आप पढ़ सकते हो इंशाल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं। अलबत्ता जो हम यहाँ पर एज ए स्टडी पढ़ रहे हैं वो अकीदा तहाविया के 20 सेलेक्टेड पॉइंट्स है सिर्फ।
تو مجھ کو کہاں ملے گی؟ یہ پی ڈی ایف میں آلریڈی دے چکا ہوں ابو حمزہ صاحب کو، آپ کے گروپ میں انہوں نے بھیج دیا ہے، اور اگر نہیں بھیجا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ وہ بول دیجیے کہ دوبارہ اگر بھیج آپ آپ کا ای میل آئی ڈی وغیرہ دے دیتے ہیں تو میں ای میل پہ بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ دوبارہ بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں بول دیتا ہوں اب ابو حمزہ صاحب سے کہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ اس کو بھیج دیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے یا شیخ یہ بک اگر لینی ہو تو کہاں سے ملے گی؟ آپ کہاں پہ ہیں؟ یہ بک جو ہے دارالعلم ممبئی میں مہاراشٹر کالج کے بازو میں ایک ادارہ ہے، میں دارالعلم اس پاکستان کا نام ہے، بامبے سینٹر پہ، بنگلور میں ہے وہاں تو سے ملے گی۔ باقی نیٹ پر بھی موجود ہے، اور اس کا پی ڈی ایف میں گروپ میں بھی ڈال چکا ہوں ابو حمزہ صاحب کو، تو آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ پاکستان میں؟ آپ پاکستان میں بھی موجود ہے، جی ہاں، پاکستان میں بھی بھی مل جائے گی، کئی جگہ پہ چھپی ہے پاکستان سے وہ کتاب۔ ملے گی آپ کو یہ بک؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ، میرے پاس موجود ہے، اس میں رکھی ہوئی ہے، میرے فائل میں موجود ہے انشاءاللہ۔ پاکستان سے بھی دو نسخے اس کے چھپے ہیں، تو میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔